بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد والعصر نیوز کے خصوصی پروگرام محاذ حسینی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پورے ملک میں بالعموم اور صوبہ پنجاب میں بالخصوص شیعان حیدر قرار تحفظ عزاداری کے پرچم تلے جمع ہو رہے ہیں۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایام عزائے حسینی یکم محرم تا 8 ربیع الاول پورے ملک میں عزاداری کے لیے حسب سابق عمومی طور پر سازگار ماحول تھا، لیکن صوبہ پنجاب جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ پورے ملک میں ہمارے دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عزاداری حسین کے سلسلے میں نئے SOPs بنائے گئے، جن میں سر فہرست 4 دیواری کے اندر نئی مجالس کے انعقاد پر غیر اعلانیہ پابندی اور ایسا کرنے والوں پر پرچے اور FIRs وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ روایتی جلوس اور مجلس حسین کے اندراج کرنے میں انتظامیہ نااہل ثابت ہوئی اور ان پروگراموں پر بھی پابندی۔ کچھ یوں ہوا کہ پولیس انتظامیہ کی جانب سے نااہلی کی سزا عزاداروں کو، اس طرح نئے امام بارگاہوں کے قیام پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ ان تمام اقدامات کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے یا لسارت الحسین کے پرچم بلند کرنے کا اعلان کیا اور تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی قائم کی کہ پنجاب انتظامیہ کی ناروا پابندیوں کے خلاف اور تحفظ عزاداری کو یقینی بنانے کے لیے صوبے بھر میں احتجاج کیا جائے۔ اسی سلسلے کا پہلا احتجاجی کنونشن 23 نومبر کو مرکزی امام بارگاہ دربار عالیہ سید سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی پر منعقد ہو رہا ہے، اور پروگرام میں ہمارے ساتھ اسی پروگرام کے کمیٹی کے سیکرٹری علامہ سید باقر علی نقوی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ آپ کا شکریہ۔ قبلہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے یہ جو SOPs تیار کیے گئے اور اس کی آڑ میں عزاداری پر پابندیاں عائد کی گئیں، مجالس اعضاء پر پابندیاں عائد کی گئیں اور ملت تشیع کے حقوق سلب کیے گئے، یہ زیادتیاں پنجاب میں کیا پہلی دفعہ دیکھنے میں آئی ہیں یا کوئی سابقہ ریکارڈ بھی موجود ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ صوبہ پنجاب میں انتظامیہ نے آئین سے متنازع SOPs بنائی ہیں، جن SOPs کے تحت عزاداری کے پروگراموں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بالخصوص وہ پروگرام بھی کہ جو 4 دیواری کے اندر موجود ہیں۔ یہ واقعہ اس ملک میں پہلی دفعہ پیش نہیں آیا، اس سے پہلے بھی ایک آمر نے ایک ایکٹ میں ترمیم کر کے کوشش کی تھی کہ پاکستان میں عزاداری کے پروگراموں کو محدود کیا جا سکے اور انہیں روکا جا سکے۔ یہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے اس ملک میں جب ایک ڈکٹیٹر تھا تو اس نے یہ کوشش کرنے کی جو ہے وہ جسارت کی تھی، لیکن اس وقت بھی ملت تشیع اپنے قائد آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی سرکار کی قیادت میں نکلی تھی اور ایک 8 مہینے کی منظم تحریک چلائی گئی تھی، جس تحریک کے نتیجے میں گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ ہم ملت تشیع کے حقوق کو سلب نہیں کر سکتے، اور بالخصوص عزاداری جو ہمارے قائد کے مطابق ہماری شہرگ حیات ہے، اگر اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہماری شہرگ منجمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ قدم پہلے بھی اٹھایا گیا تھا، اور اس وقت سے بڑا واضح ہے تمام حکومت پر کہ ہر ایک چیز ممکن ہے، لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت بھی ہم نے اپنے حقوق کا سلب ہونا برداشت نہیں کیا تھا، اور آج بھی ہم سلب ہونا برداشت نہیں کریں گے، اور آج کی حکومت کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکا تو یہ تو حکومت وہ ہے کہ جو ہمارے ووٹوں سے بنتی ہے، جسے ہم لے کر آتے ہیں۔ تو جب یہ ہمارے ووٹوں سے بنتی ہے اور ہم انہیں لے کر آتے ہیں تو بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ یہ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں۔ قبلہ آپ نے بڑا تفصیلی بتا دیا کہ جب ایک آمر کی حکومت میں یہ تمام اقدامات کیے گئے اور عزاداری کو محدود اور مسدود کرنے کی کوشش کی گئی، تو ابھی جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے SOPs بنائے گئے ہیں، کیا ہوم ڈپارٹمنٹ اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ شیعہ قوم خاموش نہیں بیٹھے گی اور اس پر آواز احتجاج بلند ہوگی؟ اور ابھی جس طریقے سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے یا لسارت الحسین کا علم بلند کیا گیا اور آپ ماشاءاللہ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس احتجاجی پروگرام جو 23 نومبر کو ہو رہا ہے، تو کیا انتظامیہ کو آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے، اس انتظامیہ کے اندر اور اس حکومت کے ساتھ وابستہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں کہ جو اس ملک کے امن و امان کے خلاف ہیں، جو نہیں چاہتی کہ اس ملک میں جو ہے وہ امن و امان قائم رہے اور یہاں پہ پرامن طریقے سے تمام مسالک جو ہے وہ اپنی اپنی مذہبی رسومات کو منعقد کر سکیں۔ تو اس ملک کے امن و امان کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، اور حکومت کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اعلیٰ عہدوں پہ لوگ موجود ہیں کہ وہ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون کالی بھیڑیں ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور جن کی وجہ سے یہ SOPs بنائی گئی ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ ان SOPs کے محرک کون ہیں،
اور ان کی محرکات کیا ہیں جن کی وجہ سے ایس او پیز بنائی گئی ہیں، ورنہ جو ہے وہ ایک پاکستان کو بنے ہوئے جو ہے وہ 75 سال کا وقت گزر چکا ہے، اور اس سارے عرصے میں جو ہے بڑے پرامن طریقے سے اس ملک میں شیعہ سنی تمام بھائی مل کے جو ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام منعقد کر رہے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور حکومت کو بڑے، ہم تو ہمارے مرکز کی طرف سے قائد ملت جعفری آقا موسوی بھی یہ پیغام دیتے رہے، اور سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بھی یہ پیغام دیتے رہے کہ وہ تنظیمیں کہ جنہیں حکومتی سطح پہ کالعدم قرار دیا جا چکا ہے انہیں بار بار جو ہے وہ گود میں نہ بٹھایا جائے، ورنہ ان کی شے پر اس طرح کے کام شاید ہوتے رہیں گے کہ جو اس ملک کے امن و امان کے لیے خطرے کا باعث ہوں گے۔ تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ کچھ بھی ہو جائے، ملت تشیع جو ہے اپنے حقوق کے تحفظ اور بالخصوص عزاداری امام حسین علیہ السلام سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قبلہ اتنی بڑی آپ نے کال دے دی، آپ یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ جو اتنی بڑی احتجاجی کنونشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ جی، حکومت کی جانب سے ابھی تک جو ہے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن ہم نے اس احتجاجی کال سے پہلے تمام سطح پر جہاں جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا، وفاقی حکومت سے لے کر صوبائی حکومت تک، گورنر پنجاب سے لے کر ہوم ڈپارٹمنٹ تک، ہر جگہ ہم نے اپنا پیغام، اپنا کنسرن پہنچایا، اور ہم نے کوشش کی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے اور ہماری بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ہم کبھی بھی جو ہے عزاداری کے معاملے میں پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تمام تر سفارتی کوششوں کے باوجود جب حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رد عمل سامنے نہیں آیا تو پھر سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم ایک احتجاجی تحریک چلائیں گے اور یا سارۃ الحسین کا علم بلند کریں گے، اور جب تک ہمارے ان حقوق کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا اور یہ احتجاج جو غیر آئینی ایس او پی ہے اسے واپس نہیں لیا جاتا، اس وقت تک جو ہے یہ احتجاج جاری رہے گا۔ جو پہلا قدم جو بھی ہم اٹھایا ہے ہم نے، یہ 23 نومبر 2024 کا جو احتجاج دربار سخی شاہ پیارا پہ منعقد ہونے جا رہا ہے، تحفظ عزاداری احتجاجی کنونشن، یہ پہلا قدم ہے۔ یہیں پہ جو ہے وہ حکومت کو سمجھ لینا چاہیے، اور اگر حکومت نے یہاں پہ نہ سمجھا تو جس طرح ہمارے سربراہ نے پریس کانفرنس میں جس سے یہ تحریک کا آغاز ہوا تھا اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر جو ہے وہ ہمارے ان حقوق کو تسلیم نہ کیا گیا اور ایس ایس او پی کو واپس نہ لیا گیا تو ہم پنجاب کے ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازار کو عزاخانہ بنائیں گے۔ قبلہ، احتجاجی تحریک کا اعلان ہو چکا، آپ ماشاءاللہ پورے ریجن میں جا رہے ہیں اور جگہ جگہ پر جا کر آپ عزاداروں کے پاس اس پیغام کا ابلاغ کر رہے ہیں، ان کا جو ہے رسپانس کیسا ہے؟ اس خاص طور پر عزاداری کے مسئلے کے حوالے سے کیا ان کے جذبات ہیں؟ آپ نے یقیناً ان سے گفتگو کی ہوگی، ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ولسر کے ناظرین کو بتائیں کہ ان کے جذبات کیسے ہیں۔ جی، میں اس وقت جو ہے وہ راولپنڈی ہمارے ریجن کے اندر جتنے اضلاع موجود ہیں ان میں سے بیشتر اضلاع کے اندر خود ذاتی طور پہ جا چکا ہوں، جن میں جہلم بھی ہے، اٹک بھی ہے، چکوال ہے، تلہ گنگ ہے، خود ضلع راولپنڈی ہے، مری ہے۔ تو اکثر ضلعوں کے اندر جو ہے میں خود ذاتی طور پہ گیا ہوں، لوگوں سے ملاقات کی ہے، اور لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے کہ عزاداری کے جو ایک پرامن معاملہ ہے جس کے اندر کوئی مسلکی مسئلہ موجود نہیں ہے، جسے تمام شیعہ سنی برادران مل کے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو منعقد کرتے ہیں، جو نواسہ رسول کی عزاداری ہے، اسے روکنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ جب اس ملک کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی پروگرام، لوگ روڈ بند کر کے اپنی شادیاں منعقد کر رہے ہوتے ہیں، گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے کسی قسم کی نہ اجازت کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کوئی ایس او پی بنائی جاتی ہے۔ صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام جو خالصتاً مذہبی رواداری کے پروگرام ہے، جس کے اندر تمام مسالک کو اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، کسی کو آنے سے روکا نہیں جاتا، تمام امت مسلمہ کی ایک یکجہتی کا ایک طرح سے وہ پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں رسول اور آل رسول کو یاد کیا جاتا ہے۔ پابندیاں ہیں تو فقط انہی پروگراموں کے لیے پابندیاں، تو یہ تمام کی تمام ملت، تمام کے تمام کلمہ گو اس وقت اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی خاص سازش کے تحت جو ہے اس معاملے کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس وجہ سے ان کے اندر غم و غصہ موجود ہے۔ اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہمیں باقاعدہ پوری طرح سے جو ہے وہ لوگ اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ ہم بھرپور جوک در جوک جو ہے وہ اس پروگرام میں شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ منعقد ہوگا، اور لوگوں کے جذبات جو ہے وہ اس وقت پوری طرح جو ہے وہ اس معاملے کے لیے تیار ہیں کہ وہ آ کے اپنے جذبات کا یہاں پہ اظہار کریں اور بتائیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ عملی طور پر بھی بتائیں کہ یہ ہماری شرح حیات ہے، اور ہم قطعاً بھی عزاداری پر کسی قسم کی کوئی پابندی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قبلہ، پہلے پروگرام کا اعلان ہو چکا 23 نومبر کو، اس کے بعد نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے؟ کیا آپ یہ صرف پنڈی ریجن تک کے احتجاج میں محدود رکھیں گے، اور پنجاب کے جو دیگر اضلاع میں، دیگر ریجنز میں جو عزادار ہیں
ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی، یہ ابھی جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ ہمارا پہلا احتجاجی پروگرام ہے جو ہم راولپنڈی ڈویژن میں کرنے جا رہے ہیں، اور یہیں سے اگر حکومت کو معاملات سمجھ میں نہ آئے تو یہ پروگرام جو ہے، یہ احتجاجی سلسلے تمام ڈویژنس کی سطح پر منعقد ہوں گے، اور پھر بھی اگر انہیں نہ سمجھ میں آیا تو پھر یہ احتجاج جو ہے وہ ایک صوبائی صورت اختیار کرے گا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ امن و امان کو خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ یہیں پہ جو ہے وہ ان معاملات کو سمجھے، اور کوئی ہمارا غیر آئینی ان سے مطالبہ نہیں ہے۔ آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم تمام اپنی مذہبی رسومات جو ہے انہیں پوری آزادی کے ساتھ اس ملک میں سر انجام دے سکتے ہیں، اور خود ان ایس او پیز کے بارے میں ہائی کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے اور آئین پاکستان کے ساتھ متصادم ہے۔ تو ایک متصادم چیز کو واپس لینے کے اندر کیا آر ہے گورنمنٹ کو، وہ انہیں واپس لے، اور اگر انہوں نے واپس نہ لیا تو انشاءاللہ صوبائی سطح پر بھی یہ احتجاج منعقد کیا جائے گا۔ قبلہ نے بتایا کہ صوبائی سطح پر بھی اس حوالے سے احتجاج اور آگے مزید ریجنز میں اس احتجاج کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا پلان ہے۔ قبلہ آخر میں یہ بتائیں، کیونکہ آپ کا تعلق بھی ممبر سے ہے، تو جو علماء کرام ہیں، ذاکرین نظام ہیں، واعظین ہیں، وہ ہمارے ملت کا سرمایہ ہیں، اس پروگرام کے حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس مخصوص ان حالات میں، کیونکہ وہ ممبر سے تعلق رکھتے ہیں اور عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ممبر کا ایک گہرا تعلق ہے؟ جی، علماء کرام اور ذاکرین نظام کا اس وقت جو ہے وہ اولین یہ مذہبی فریضہ ہے کہ وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں مجالس کے اندر عوام کو اس بات سے آگاہ کریں اور انہیں بتائیں، انہیں اس بات کی آگہی دلوائیں کہ ان کے حقوق کو کیسے سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسے عزاداری کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ عوام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کے اندر شرکت کر کے تمام لوگ اگر اپنے حقوق کو سمجھیں گے۔ اس وقت ذمہ داری ہماری یہی ہے، ذاکرین کی، علماء کی، واعظین کی، کہ لوگوں کو ان کے حقوق سے آگہی دلوائیں۔ وہ اپنے حقوق کو سمجھیں گے تو پھر اپنے حقوق کے حصول کے لیے اس پروگرام میں شرکت کریں گے، اور تمام ذاکرین نظام، علماء کرام جو ہے وہ پوری طرح لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اس پروگرام میں آ کے شرکت کریں، تاکہ حکومت پاکستان کو یہ ہم بتا سکیں کہ ہمارا تمام کا تمام سلسلہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے، اور بڑی سے بڑی حکومتیں جب اس عزاداری کو نہیں روک سکیں تو آج تو کسی کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کو روک سکیں۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے خصوصی وقت دیا والاسر کے ناظرین کے لیے۔ ناظرین، پروگرام محاذ حسینی کے ساتھ آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، مولا کے بعد۔